اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریدا ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریدا ان اللہ کان علیما حکیما۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 24 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عورتوں کے بارے میں جو نکاح والی ہیں، یعنی جو شادی شدہ ہیں، کہ وہ شادی شدہ عورتیں آپ کے اوپر حرام ہیں، ان سے نہ جنسی تعلق ہو سکتا ہے نہ نکاح ہو سکتا ہے، کچھ بھی تعلق نہیں ان سے ہو سکتا، وہ سب حرام ہے۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ والمحصنات من النساء، یعنی والمحصنات وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، من النساء عورتوں میں سے جو شادی شدہ ہیں، ان کے ساتھ تعلق پیدا کرنا حرام ہے، یعنی جنسی تعلق نکاح کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ آلریڈی پہلے سے ہی نکاح کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ان کا خاوند ان کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ عدت گزارنے کے بعد، یعنی 3 حیض گزارنے کے بعد، یعنی 3 حیض کے بعد وہ اس قابل ہو جائیں گی کہ ان سے اگر نکاح کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی عورت کا خاوند، وہ عورت جو کسی کے ساتھ نکاح میں ہے، اگر اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن، اس کے بعد آپ اس سے چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، وہ حلال ہو جائے گی۔ جب تک عورت کسی کے نکاح میں ہے وہ حرام ہے، اس سے تعلق نہیں ہو سکتا، یعنی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، شادی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر منع فرما دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ والمحصنات من النساء، اس میں ارشاد فرما دیا۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ، مگر وہ عورتیں اگر ان کے خاوند بھی ہوں، ما ملکت ایمانکم، جو تمہاری دائیں ہاتھ میں آ جائیں، یعنی دائیں ہاتھ تمہارے مالک بن جائیں ان کے۔ وہ کون سی عورتیں ہیں؟ وہ جیسے جنگ ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے، اس میں عورتیں جو قید ہو کر آتی ہیں۔ اب وہ قیدی عورتیں جو ہیں وہ اگر حکومت وقت یا سپہ سالار سپاہیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، پھر جس کے پاس وہ عورت آتی ہے، یعنی جس کے حق میں وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، وہ اس کی لونڈی کہلاتی ہے۔ تو اس طرح سے پھر وہ جنسی تعلق بھی اس سے قائم کر سکتا ہے، لیکن ایک حیض گزرنے کے بعد، ایک حیض گزرنے کے بعد۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اس میں سے جو قیدی ہیں وہ حاملہ ہے، تو پھر جب تک حمل اس کا وضع نہیں ہوگا، یعنی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا ہے، کتاب اللہ علیکم، یعنی اللہ کی کتاب میں، کتاب کا مطلب لکھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، علیکم تمہارے لیے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو عورتیں قیدی ہو کر آتی ہیں تو وہ مال غنیمت ہیں،
ان کو جو سپہ سالار ہوگا حکومت کے مشورے سے وہ اس کو تقسیم کر دے گا۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ ان کو آزاد کر دے تو حکومت ان کو آزاد کر سکتی ہے، ان کو رہا کر سکتی ہے۔ اگر اسلامی حکومت کے فرما روا جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ فدیہ لے کر بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں قیدی ہیں مسلمانوں کے تو ان کے بدلے میں ان کو رہا کر دیا جائے، ادھر سے مسلمان قیدی رہا ہو جائیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ساری باتیں نہیں ہوتی تو پھر حکومت اس کی رجسٹریشن کرے گی، پھر ان کو جن جن سپاہیوں کو دینی ہوں گی تو وہ جو سپاہی اس یعنی جہاد میں تھے تو ان کو پھر وہ جو جس کے نام پر جو ملے گی پھر اس کو وہ مالک ہو جائے گا، تو اس کے پاس وہ عورت لونڈی بن جائے گی۔ اس طرح کا یعنی سلسلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا قانون بتا دیا ہے کہ وہ قیدی عورتیں، ہاں اس میں ایک بات اور ہے کہ جب تک حکومت ان کی رجسٹریشن کر کے الاٹ نہیں کرتی، یعنی کہ ان عورتوں کو جس کو دینی ہے، وہ اگر کوئی شخص پہلے کسی عورت کے ساتھ اگر کوئی جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو وہ دو بڑے گناہ کرتا ہے۔ ایک تو مال غنیمت میں وہ بددیانتی کرتا ہے، دوسرا وہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے جو بتایا کہ وہ عورتیں جو قیدی بن کر آ جاتی ہیں، اب حکومت وقت ان کو چاہے تو رہا کر دے یا فدیہ لے کر چھوڑ دے، یا قیدیوں کے تبادلے کے لیے ان کو رہا کر دیا جائے، یا پھر ان کو فوجیوں میں تقسیم کر دیا جائے، سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے۔ جو اسلامی حکومت ہوتی ہے اس کا فرما برا جو ہوتا ہے، جو اس کا حکمران ہوتا ہے وہ، یا پھر اس کے مشورے سے جو سپہ سالار ہے وہ ایسا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق میں نے عرض کیا کہ اگر جب وہ عورت جب کسی فوجی کے حوالے کر دی جاتی ہے، وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، اب اس کے ساتھ وہ جنسی تعلق بغیر نکاح کے قائم کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، نہ کوئی گواہ چاہیے اس کے لیے، اور نہ ہی جو ہے وہ اس کے لیے یعنی نہ کوئی حق مہر ہوتا ہے، اور نہ کوئی خطبہ نکاح ہوتا ہے، اور نہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جب جس کو دے دی جاتی ہے وہ عورت، وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، پھر اس کے لیے بس ایک بات ہوتی ہے کہ اس کی عدت ایک حیض ہوتی ہے۔ ایک حیض کے بعد وہ اس سے جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اس طرح سے اگر وہ حاملہ ہے تو پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم ہو سکتا ہے، اور وہ عورت جس مالک کے پاس ہوگی اس کی خدمت گزار رہے گی، اس کے کام کرے گی۔ اس طرح سے اگر وہ عورت یعنی جس کے ملک میں ہے وہ بندہ اس عورت سے جنسی تعلق نہیں قائم کرتا، بلکہ اس کا نکاح کسی سے کر دیتا ہے، یعنی کسی اور شخص کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہے، تو اب کیونکہ اس کے ملکیت میں ہے وہ اس کی خدمت تو کر سکتی ہے، لیکن جنسی تعلق اب یہ بندہ اس کے ساتھ نہیں قائم کر سکے گا، کیونکہ اس نے جنسی تعلق کا جو حق ہے نکاح کا وہ اس نے کسی اور کو دے دیا ہے نکاح کرا کے اس کا،
تو وہ اس کی ہو گئی ہے، تو اس لیے وہ بندہ جنسی تعلق اب قائم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اگر لونڈی جو ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو اب وہ بچے کی ماں بن جائے گی۔ وہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ وراثت میں بھی حقدار ہوگا، جس طرح آپ کے بچے ہوتے ہیں حقیقی بچے وراثت میں بھی حقدار ہوتے ہیں ہر طرح کے، اسی طرح کا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے بچے کی پیدائش کے بعد وہ عورت نہ بیچی جائے گی بلکہ عزت کے ساتھ گھر میں رہے گی، اور اگر مالک اس عورت کا مر جاتا ہے تو اس کی موت کے بعد وہ عورت خود بخود آزاد ہو جائے گی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قانون جو ہیں مکمل طور پر بتا دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قانون ہمیں سکھا دیے، الحمدللہ۔ اب غور کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگلے حصے میں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ محسنین غیر مصافحین۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُحِلَّ اور حلال کر دی گئی ہیں لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ باقی جو عورتیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا پچھلی آیت میں کہ وہ عورتیں جو آپ کے نسبی رشتے سے ہیں یا آپ کے دودھ کے رشتے سے ہیں، جو پچھلی آیت میں ہم نے بتا دیا تھا، تو وہ عورتیں جو ہیں وہ سب حرام ہیں۔ اس کے علاوہ اور ان نکاح جو عورتیں کسی کے نکاح میں ہیں، ان کے علاوہ باقی تمام عورتوں کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، یعنی آپ کے پاس جو مال ہے اس کے ذریعے سے آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، مال کے بدلے، یعنی آپ حق مہر دیں گے تو نکاح ہو جائے گا۔ محسنین یعنی نکاح کے حصار میں آپ ان کو لے آئیں گے، محفوظ کر لیں گے۔ غیر مصافحین، نہ کہ شہوت نکالنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شہوت نکالنے کے لیے آپ تعلق قائم نہیں کر سکتے، بلکہ نکاح میں لانے کے لیے تعلق قائم ہو سکتا ہے مال کے بدلے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس میں آ گیا، اس میں کھلا ارشاد آیا کہ غیر مصافحین کا مطلب ہے کہ آپ پانی بہانے کے لیے آپ نہیں عورتوں کو اپنے قریب لا سکتے، یا پیسے کے بدلے میں، مال کے بدلے میں، جیسے لوگ زنا کرتے ہیں پیسے دے کے، یہ حرام ہے۔ اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ جو ہے اس طرح شہوت رانی پیسے دے کر یہ حرام ہے۔ محسنین کا لفظ فرمایا کہ ان کو نکاح کے حصار میں لے کر آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں، یہ ارشاد ہو گیا۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، پس جب تم ان سے فائدہ اٹھا لو، ان عورتوں سے فائدہ اٹھا لو، یعنی تعلق قائم ہو گیا، تو جب فائدہ اٹھاتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو پھر ان کے جو آپ نے مقرر کردہ ان کے جو حق مہر ہیں وہ بھی ادا کر دو، کیونکہ حق مہر ایسی چیز ہے کہ اگر بندہ اس کو ادا نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے، تو وہ قرض رہ جاتا ہے، قیامت کے بعد وہ پھر دینا پڑے گا۔ قیامت کے بعد جب بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا نا، تو وہاں پر وہ سوال ہو سکے گا کہ قرض تھا وہ، پھر آپ کی نیکیاں جو ہیں آپ کی بیوی لے جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو حق مہر ہوتا ہے وہ ایک قرض ہوتا ہے، اس کو ادا کر دو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر گناہ نہیں ہے، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، آپس میں اگر رضامندی سے حق مہر میں کمی بیشی کر لیتے ہو
تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے، آپ کو اجازت ہے۔ حق مہر میں آپس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا۔ ان اللہ کان علیما حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں لونڈیوں کے بارے میں کہ جس کے پاس لونڈی ہو اسے وہ تعلیم و تربیت کرے، اسلامی تعلیم دے، ادب سکھائے، اخلاق سکھائے، پھر اس کو آزاد کرے، پھر اس سے نکاح کر لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ دوہرا اجر پائے گا، یعنی اس کو اجر ڈبل ملے گا، زیادہ اجر ملے گا، ثواب زیادہ ملے گا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اگر یہاں پر ایک وہ حق مہر کی بات مجھے یاد آئی کہ اگر کسی نے نکاح کیا اور ہم بستری نہیں ہوئی تو طلاق دے دی، اب اس بندے کو آدھا حق مہر دینا پڑے گا، پورا نہیں دینا پڑے گا، حق مہر آدھا دینا پڑے گا، کیونکہ ہم بستری نہیں ہوئی۔ اگر ہم بستری ہو گئی تو پھر پورا حق مہر دینا واجب ہے، قرض ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ہم نے ہر صورت پورا کرنا ہے۔ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس میں سچائی ہے اور ہمیں ہر صورت میں پورا کرنا ہے۔ کچھ لوگ اس آیت میں جیسے ہم پڑھتے ہیں نا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، یعنی ان سے تمتع کر لو، یعنی فائدہ اٹھا لو۔ اب اس کے مطلب کو کچھ لوگوں نے اس کے مطلب کو وہ اور طرح سے لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ فائدہ اٹھانے کا مطلب ہے کہ متع کر لو۔ متع جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی متع ایک ایسا عمل ہے جو ایک مخصوص وقت کے لیے کیا جاتا ہے، نہ حصول اولاد اس کا مقصد ہوتا ہے، نہ گھر بسانا ہوتا ہے، اور نہ بندہ اس عورت کو بیوی کہہ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ عورت وراثت کی حقدار بن سکتی ہے۔ مقصد متع کا صرف شہوت نکالنا ہوتا ہے، پانی بہانا ہوتا ہے، تو یہی ہے، اور کچھ نہیں اس کا مقصد۔ اب یہ جو ہے متع، یہ اگر آپ اسلام میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں متع 4 جگہوں پر اجازت ملی تھی، پھر اس کو مکمل طور پر حرام کر دیا گیا۔ حجت الوداع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر سود کو حرام قرار دیا تھا وہیں پر متع کو بھی حرام قرار دے دیا تھا۔ تو اب متع کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو ابھی تک حلال سمجھتے ہیں، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ اب یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ اب متع کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد عورت سے کہتا ہے کہ میں اتنے دن کے لیے اتنی رقم کے عوض تم سے متع کر رہا ہوں، یا کوئی چیز کے بدلے میں کوئی چیز دیتا ہے، یا اس کے بدلے میں میں تم سے اتنے دن کے لیے متع کرتا ہوں۔ اب نہ تو اس میں کوئی 2 گواہ ہوتے ہیں جیسے نکاح کے ہوتے ہیں، نہ حق مہر ہوتا ہے، نہ خطبہ نکاح ہوتا ہے، نہ لوگ ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے نا اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو یہ جو ہے متع جو ہے، اگر آپ دیکھیں جو سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں متع کا جواز نکلتا ہے، وہ ذرا پڑھیں محسنین غیر مصافحین بھی اسی آیت میں ہے۔ اللہ نے فرمایا محسنین، یعنی حصار میں، نکاح کے حصار میں رکھو، غیر مصافحین،
اور اپنا پانی نہ بہاؤ، یعنی ان پر یعنی شہوت رانی نہ کرو۔ تو اللہ نے اس میں یہ پابندی لگا دی کہ آپ جو ہے وہ شہوت پوری نہیں کر سکتے، غیر مصافحین فرما دیا۔ تو اس لیے تو اس میں رد تو خود بخود اس کا ہے۔ اب جو اس کو سمجھتے ہیں ان کا اپنا معاملہ ہے۔ تو متع ہمارے نزدیک اس آیت میں نہیں ہے، اور نہ ہی متع اس وقت حلال ہے۔ تو یہ اسلام اس طرح کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگوں میں، کیونکہ مسلمان جنگ میں جاتے تھے اور جنگوں میں کافی ٹائم لگ جاتا تھا، تو اس میں جو جوان ہوتے تھے آخر اس کو وہ جیسے ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ جب بندہ بھوکا ہوتا ہے تو اس کو کھانے کے لیے وہ حرام کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب ان کے پاس بیویاں نہیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متع کی اجازت دی تھی، جنگ خیبر میں بھی اجازت ملی، اور اس جنگ کے فوراً بعد وہ ختم کر دی گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے ساتھ متع اور پالتو گدھے کے گوشت کو کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ غزوہ خیبر کے بعد متع حرام ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب غزوہ اوطاس ہوا تھا، حنین کی بات ہے، حنین کے دوران کچھ مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوطاس کی طرف بھیجا، اس کو غزوہ اوطاس کہتے ہیں۔ تو انہوں نے دشمن کو شکست دی، اور ان کی عورتیں اور مرد کافی لوگ جو ہیں وہ قیدی بن کر آ گئے۔ تو وہ قیدی جو آئے اس میں عورتیں بھی تھیں۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اوطاس میں یہ متع کی اجازت دی تھی، 3 دن اور 3 راتوں کی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں فتح مکہ کے وقت بھی اجازت ملی تھی، اور جنگ تبوک جو تھی اس وقت بھی اجازت دی گئی تھی۔ جب جنگ سے پہلے اجازت تھی اور جنگ کے ختم ہونے پر اجازت ختم ہو جاتی تھی، یعنی ابتدا میں جنگ کی ابتدا میں اجازت دی جاتی تھی، اور جنگ کے خاتمے پر اس کو حرام کر دیا جاتا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ متع کے قائل تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا، تو پھر انہوں نے رجوع کر لیا۔ آپ دیکھیں یہ متع ہی ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جب کافروں کی جنگ ہوتی ہے تو ان عورتیں جو قیدی ہو کر آ جاتی ہیں، تو ان کا جو تعلق جس کی ملکیت میں دے دی جاتی ہیں، پھر وہ نہ تو ایجاب و قبول ہوتا ہے، نہ عورت کی رضامندی ہوتی ہے، نہ گواہوں کی موجودگی ہوتی ہے، نہ حق مہر ہوتا ہے، بلکہ عورت ایک حیض گزارنے کے بعد یا اگر حاملہ ہے تو وضع حمل کے بعد جنسی تعلق مالک کے ساتھ کر سکتی ہے۔ تو یہ اسلام نے اجازت دی، اور شریعت نے اس کو بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ علیکم، جو آپ پر اللہ کے قانون ہے وہ نافذ ہو گئے۔ تو اس طرح سے آپ غور کریں کہ یہاں پر 1-2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ کہ اگر عورت یہ کسی جگہ یعنی مسلمان ہو گئی ہے، جیسے یہ ملک جیسے ہم رہتے ہیں لندن میں، اگر عورت کوئی مسلمان ہو گئی ہے، خامد اس کا مسلمان نہیں ہوا، اسلام کی دعوت دی گئی، عورت مسلمان ہو گئی، خامد نہیں ہوا، تو 3 حیض گزرنے کے بعد خود بخود وہ عورت اپنے خامد کے نکاح سے نکل جائے گی۔ یہ ہے دارالکفر میں۔ اسی طرح اگر دارالاسلام میں ایسا ہوتا ہے، کوئی غیر مسلم رہ رہے ہیں وہاں پہ،
عورت مسلمان ہو جاتی ہے جبکہ خامند کافر ہے، اسلامی حکومت ہے تو قاضی جو ہے خامند کو اسلام پیش کرے گا، اسلام میں آنے کی دعوت دے گا۔ اگر وہ انکار کرے گا تو قاضی پھر تفریق کرا دے گا ان دونوں میں، میاں بیوی میں۔ پھر بیوی 3 ماہ عدت گزار کر کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ اس وقت جب کہ اقوام متحدہ جو ہے اس کے نظام کے مطابق دنیا میں یہ سب کچھ چل رہا ہے، تو اقوام متحدہ جو ہے اس میں ایک جنیوا کنونشن ہوا تھا، اس میں قانون بنایا گیا تھا کہ اب کسی یعنی جنگ جب ہوگی، 2 ملکوں کی جنگ ہوتی ہے یا 2 سے زیادہ ملکوں کی جنگ ہوتی ہے، تو جنگ کے دوران جو قیدی ہوں گے، عورتیں ہوں یا مرد ہوں یا بچے جو بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کو بیچا نہیں جائے گا۔ جنیوا کنونشن میں یہ ایگریمنٹ ہو گیا، معاہدہ ہوا تھا، اور یہی اقوام متحدہ کا منشور ہے جنگ کے معاملے میں کہ بیچا نہیں جائے گا، جو قیدی ہوں گے ان کو بیچا نہیں جائے گا۔ اور دوسری بات کہ ان قیدیوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ نہیں کیا جائے گا۔ تیسری بات کہ ان کے پاؤں میں زنجیر نہیں پہنائی جائے گی، اور چوتھی بات ان کے گلے میں پٹا بھی نہیں پہنا سکتے۔ پانچویں بات، ہر حال میں یہ قیدی جس ملک کے ہوں گے ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ تو یہ کنونشن، جنیوا کنونشن اقوام متحدہ کا قانون ہے، جو یہ مسلمان ملک اور دوسرے ملک جو اقوام متحدہ کے ممبر ہیں، رکن ہیں، وہ اس کے مطابق پھر اب چلتے ہیں۔ اور جب جنگ ہوتی ہے کسی ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ، قیدی جو ہوتے ہیں وہ اس ملک کو واپس کر دیے جاتے ہیں، اور ان پر ظلم اور زیادتی نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات ہے کہ ان کو نہ غلام بنایا جاتا ہے نہ بیچا جاتا ہے۔ یہ کیونکہ ایک نظام ادھر بنایا گیا تو اس کی بات یہ آج کل جو ہوتی ہے، لیکن آج کل وہ جو پاورفل لوگ ہیں وہ اس کو پورا پھر بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات بہتر بنائے، آپس میں اتفاق اتحاد پیدا کر کے اسلام کو پوری دنیا میں غالب فرمائے، تاکہ اسلام کے قانون کی بدولت پوری دنیا میں سکون اور اطمینان کا راج ہو جائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پوری دنیا میں غالب ہو جائے۔ آمین۔